السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آج میں فریج کی صفائی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ ہسبینڈ مارکیٹ سے فروٹس اینڈ ویجیز لے آئے تھے اور کاؤنٹر پر سجا کر چلے گئے، اور ہمارے یہاں جو شادیاں چل رہی تھیں وہ شادی ختم ہوئے تقریباً 3 دن گزر گئے تھے، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ مجھے سوٹ کیس بھی سیٹ کرنے ہیں۔ سیٹ کرنے سے مراد سب کے مجھے الگ الگ سوٹ کیس بنانے ہیں، بیکاز اس بار ان 4 شادیوں میں مجھے بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑی، کیونکہ ہر سوٹ کیس میں سب کا مکس سامان تھا۔ تو اب مجھے پہلے کچن سمیٹنا تھا، کمرے بھی صاف کرنے تھے، اور ساتھ ساتھ مجھے بچوں کے یونیفارم بھی پریس کرنے تھے، سوٹ کیس بھی ارینج کرنے تھے۔ اچھا، میرے ہسبینڈ کو نا کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے گھر کے کاموں میں، ایون میں کسی کام کا کہوں تو کر دیں گے، ورنہ خود سے کوئی کام نظر نہیں آتا انہیں، اور مجھے کسی سے کام کہنا اچھا نہیں لگتا۔ الحمدللہ میں اپنے اور اپنی فیملی کے سارے کام خود کر لیتی ہوں، بس اگر بچے خود کہیں میری ہیلپ کرنے کا تو میں ان کی ہیلپ لے لیتی ہوں، ادروائز میں بچوں سے بھی زیادہ کام نہیں کہتی۔ پورا گھر پھیلا ہوا تھا، ہر کمرہ پھیلا ہوا تھا، بس ایک ہمارا ڈرائنگ روم بچا ہوا تھا، کیونکہ ڈرائنگ روم کی صفائی میں کروا چکی تھی بچوں سے۔ وہ مجھ سے پوچھے جا رہے تھے کہ اماں کوئی کام بتا دیں، کوئی کام بتا دیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ لوگ ڈرائنگ روم میں جتنے کپڑے پھیلے ہوئے ہیں، جتنا سامان پھیلا ہوا ہے، سارا سامان لا چھوٹے بیڈ پہ رکھ دو۔ تو انہوں نے ڈرائنگ روم سمیٹ دیا تھا۔ کچن سمیٹنے کے بعد پھر میں نے فریج کی صفائی شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر میں فریج کے دروازے میں ریک لگا رہی تھی، اور گرلز بھی میں نے لگا دی تھی۔ محمد مصطفیٰ آ گئے کہ اماں لائیں میں اس میں سامان رکھ دیتا ہوں، کافی دیر سے اکیلے کام کر رہی ہیں، تو پھر سارا سامان جو ہے وہ محمد مصطفیٰ نے ارینج کر دیا تھا۔ شادی کے بعد میں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط بنا لیا ہے۔ وقت اور حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، میں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، ہر مشکل کو فیس کرنے کے لیے کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں، یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس میں آپ کے پیرنٹس کے سوا کوئی آپ کا ہمدرد نہیں۔ میں نے تو یہی سیکھا ہے، میں نے صفائی نہیں کی تھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ آئس جمی ہوئی تھی، اور میرا اس وقت بالکل بھی موڈ نہیں تھا، بس میں نے نیچے فریج والے حصے کی صفائی کر دی تھی۔ الحمدللہ میں اپنا کچن پورا صاف کر چکی تھی، سارا سامان سمیٹ چکی تھی، اور محمد مصطفیٰ نے سارا ارینج کر دیا تھا۔ جو دھونے والے برتن تھے وہ بھی میں دھو چکی تھی، بس ابھی میں نے جب میں سوٹ کیس سارے سیٹ کرنے جا رہی تھی تو میں نے ساتھ ساتھ اپنے لیے ایک کپ چائے بنا لی تھی، بس اس کی میں نے دیگچی چھوڑ دی۔ اب میں آ گئی تھی ماہنور کے کمرے میں، اور آج میں نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا وہ آج مجھے اپنا کام پورا کرنا تھا۔ میں نے سارے سوٹ کیس کھول کر 1 بائی 1 سارے سوٹ کیس خالی کر لیے تھے رگ کے اوپر، کیونکہ بہت زیادہ مکس ہوا تھا سامان، اور سارے سوٹ کیس خالی کر کر مجھے ایک ایک سوٹ کیس سب کا الگ الگ جو ہے نا ارینج کرنا تھا۔ ابھی ہمارے یہاں 4 شادیاں ہوئی ہیں، اور 4 شادیوں میں تقریباً میں نے نا سمجھیں کہ 8-10 جوڑے بنائے ہیں، سب کے ملا کے تقریباً 10-12 جوڑے بنے ہیں جو مجھے ابھی ارینج کرنے تھے، اور جو پچھلے کپڑے تھے کچھ میں نے نکال دیے تھے جو کہ ایک ایک اور 2 دفعہ کے پہنے ہوئے تھے، تو وہ میں نے سوچا کہ کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ یہ مت انتظار کیا کریں کہ کپڑے تھوڑے پرانے ہو جائیں، کلر فیڈ ہو جائیں، کہیں سے پھٹ جائے، ہم کہیں سے سلائیاں کر لیں، جوڑ توڑ کر لیں، اس کے بعد ہم دیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر برکتیں ہی برکتیں۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر دھیان رکھنا چاہیے، کس کس کے کام آ سکتے ہیں، کس کس طرح سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، دیتے رہو آتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس نظام کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنے آس پاس کے لوگوں پر آپ لوگ نظر رکھیں، آپ کس کے کام آ سکتے ہیں، جتنا ہو سکے دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی ہیلپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے گا۔ میں بھی اسی ہی لاجک کو لے کر اپنی زندگی گزار رہی ہوں کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں دوسروں کے کام آتی ہوں، دوسروں کی مدد کرتی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے۔ 4 سوٹ کیسز کو خالی کرنا بہت مشکل کام تھا میرے لیے، لیکن الحمدللہ میں نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا۔ آلتو فالتو بھی بہت زیادہ سامان بھرا ہوا تھا، اور کچھ ایکسٹرا کپڑے بھی تھے، سارا کچھ اکیلے ہی کرتی رہی۔ میرے تینوں بچوں کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کپڑے نکلے، جب وہ کپڑے میں نے بچوں کو دکھائے تو بہت خوش ہوئے۔ یہ میرے چھوٹے والے بیٹے کا سوٹ ہے جو کہ وہ جب پیدا ہوئے تھے تو یہ انہوں نے پہنا تھا، اور یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جب میں ان کو دکھاتی ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور بیڈ پر سے بھی میں نے سارا سامان، جتنے کپڑے تھے ڈرائنگ روم میں پھیلے ہوئے تھے، چیئرز پہ پھیلے ہوئے تھے، سارے میں نے یہاں پہ ایک پہاڑ بنا دیا تھا جیسے لنڈا بازار لگا ہوتا ہے، بالکل اس وقت وہ ویو تھا ماہنور کے کمرے کا، اور ماہنور دیکھ دیکھ کے نا چوں چوں کیے جا رہی تھی۔ تھکاوٹ مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی، سارا سامان میں نے سمیٹ کے
ایک جگہ پہ کر دیا تھا اور میں بیٹھ گئی تھی چائے پینے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے چائے میرے لیے ایز اے پیٹرول کا کام کرتی ہے۔ تو چائے پینے کے بعد میرے اندر آ گئی تھی پاور اور خوب ساری انرجی، اور میں نے پھر اپنا کام اسپیڈ شروع کر دیا تھا۔ اتنا ڈھیر کپڑوں کا ایک پیس کو طے کرنا، ہینگر کرنا، اس میں مجھے کافی ٹائم لگ گیا، لیکن میں ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں نے اپنا ٹاسک کیا تھا۔ اچھا، میرے نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ میں جو کام شروع کرتی ہوں نا، میں اس کو کمپلیٹ کیے بغیر نا ہار نہیں مانتی۔ مجھے ہر حال میں اپنا کام نا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ میں تھک رہی ہوں، میری کمر میں درد ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، مجھے ہیڈیک ہو رہا ہو، میں اپنا کمپلیٹ ضرور کرتی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ میرے والدین کی دعائیں۔ ہر انسان کا نیچر ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کی عادتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں بنائی۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کمی ضرور رکھی ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے۔ مکمل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں بار کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہمت دی ہے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھا ہے، اور آگے بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف اور صرف اپنا محتاج رکھے، آمین۔ سب کے سوٹ کیسز میں نے الگ الگ بنا دیے تھے، اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں نے بچوں کے یونیفارم بھی پریس کر دیے تھے، اور جو ان اسٹچ کپڑے تھے وہ میں نے اوپر رکھ دیے تھے تاکہ مجھے آسانی ہو نکالنے میں۔ الحمدللہ میں نے اپنے سارے کام کمپلیٹ کر لیے تھے، اور جب سوٹ کیس اسٹور میں ایڈجسٹ کرنے کا ٹائم آیا تو ہسبینڈ آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ میں رکھ دیتا ہوں اسٹور میں سوٹ کیس، تو انہوں نے سارے سوٹ کیس اسٹور میں ارینج کر دیے تھے۔ مانور کہنے لگی کہ آپ کا بھی نام ہو گیا کام کرنے والوں میں۔ میں نے کہا کہ بالکل بیٹا ایسا ہی ہے، بابا کا بھی نام ہو گیا کہ بابا بھی کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میں نے ایکسٹرا کپڑے نکالے تھے، جو ہمارے پرانے کپڑے تھے، ایک ایک دو دفعہ کے پہنے ہوئے شرارے تھے، کچھ دوپٹے تھے، کوٹ پینٹ تھے دونوں بیٹوں کے، اور شیروانیاں تھیں پرانی، اور بچوں کے کپڑے تھے، وہ سب اس کا میں نے الگ تھیلا بنا دیا تھا۔ میرے پاس میرے ارد گرد کچھ ایسی فیملیز ہیں جو میرا انتظار کرتی ہیں کہ میں کب ان کو سامان دوں، کب ان کی مدد کروں۔ اللہ کے حکم سے میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے مجھ پر۔ دوپہر سے کام کرتے کرتے مجھے تقریباً رات ہو گئی تھی، مغرب ہو چکی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے تھے، میں نے اپنا کوئی بھی کام پینڈنگ نہیں چھوڑا۔ آئی ایم شیور آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے۔ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔